لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ یہ کہہ دینے سے ہم ایمان والے چھوٹ جائیں گے، آزمائے بھی جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، ضرور بالضرور ہم آزمائیں گے، اور پہلوں کو بھی ہم نے آزمایا، اس لیے کہ ہم دیکھیں کہ کون مخلص ایمان والے اور کون جھوٹے ہیں اپنے دعوے ایمان۔ آزمائش ایمان والوں پر آتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ اللہ کافروں کو نہیں آزماتا، مشرکوں کو نہیں آزماتا، اللہ کی آزمائش صرف ایمان والوں کے لیے ہوتی ہے۔ کافروں مشرکوں کو جو مصیبت آتی ہے وہ دنیاوی سزا ہوتی ہے، دنیاوی عذاب ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ دنیا میں اللہ کافروں اور مشرکوں کو جو عذاب دیتا ہے یہ عذاب چھوٹا عذاب ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، جہنم کی صورت میں ہم کو ملنے والا ہے۔ کاش یہ جان لیتے اور اگر ایمان والوں کے لیے تو آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، لیکن کون ثابت قدم رہتے ہیں ایمان پر اور کس سے قدم اکھڑ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اللہ نے فرمایا ضرور بالضرور ایمان والوں ہم تمہیں آزمائیں، آزمائش تمہاری ہوگی، امتحان تمہارا ہوگا۔ کبھی تو خوف کے ذریعے سے آزمائیں، کبھی بھوک کے ذریعے سے آزمائیں، کبھی جان مال اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں، خوف سے آزمائیں۔ اس کی مثال گزر یعنی کورونا سے پہلے ایک عذاب آیا تھا، امتحان خوف کا، NRC سمجھ گئے؟ مسلمانوں کو ہوش میں رہو، دیوانے چالا مت کرو، کہہ کے بھی ہم سے معلوم ہے۔ یاد رکھو دینداری صرف عبادت کا نام نہیں ہے، دین 5 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے۔ ایمانیات یعنی عقیدے، نمبر 2 عبادات، نماز روزہ زکات ہے، نمبر 3 معاملات یعنی حقوق العباد، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں، بھائیوں بہنوں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، مخلوق کے کیا حقوق ہیں، یہ معاملات ہیں۔ اس میں تجارت ہے، اس میں زراعت ہے، یہ معاملات یہ بھی دین ہے۔ اسی طرح سیاست ہے، وہ کہتے ہیں سیاست کو لگتے ہیں، سیاست میں ہے تو گندا ہو رہا ہے، سیاست کو لوگوں نے گندا کر دیا ہے، جھوٹ دغابازی کرپشن، سیاست گندی ہو گئی، ورنہ سیاست اسلام کا حصہ ہے۔ صحابہ نے دنیا پہ حکومت کی، حکومت یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ یاد رکھو حضور نے فرمایا
तीन आदमियों की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। नंबर एक, आदिल बादशाह, इंसाफ करने वाला बादशाह, अल्लाह उसकी दुआ रद्द नहीं करता। नंबर दो, माँ बाप की दुआ औलाद के लिए अल्लाह रद्द नहीं करता। और नंबर तीन, मजलूम की दुआ, जिस पर जुल्म किया जाए, मजलूम की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। चाहे मजलूम काफिर ही क्यों न हो, अल्लाह मजलूम की दुआ को रद्द नहीं करता। मुसलमान जब भी तुम मजलूम बनोगे तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि जो मांगो अल्लाह तुम्हें अता फरमाए, क्योंकि मजलूम की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। बदरसर अज़माए मजलूमा के अंदाम में दुआ इजाजत अज़गरे हम पहले इस्तेमाल किया है। तो मामलात ये भी दीन है, उसमें अदालत, सियासत, हुकूमत, तिजारत, ज़राअत, हुनर पेशा, इजारा यानी नौकरी, ये सब मामलात ये भी दीन है। हमने दीन बोले तो सन्यासियों का मजहब समझा है। बल्कि 24 घंटे अल्लाह करते रहते हैं, क्या मिलता है अल्लाह ने करता है। नमाज के लिए मस्जिद में आगे पढ़ती है नमाज, अब यहाँ से शुरू फरीज़ा बुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। नमाज हो, चलो जाओ मार्केट में, जाओ कमाने के वास्ते, आईडी बन के मस्जिद में पढ़ो ना पढ़ो, है ना? इसीलिए जमात में 2.5 घंटे भी चलते हैं। क्या मतलब? बहुत जमाती है तो 2.5 घंटे मस्जिद में रहता है, बाकी 24 घंटे में सिर्फ 2.5 घंटे करती है। उसके बाद फिर चलो यहाँ से छुटो, चलो मस्जिद कोई लाजिम बोल रही नहीं है, अल्लाह का घर है, इबादत के लिए, गीबत चुगलियों के लिए नहीं है मस्जिद, चलो निकलो। फरीज़ा बुज़ियतिस सलातु, ये आयत जो पढ़ रहा हूँ मैं, आप लोगों से पूछो, सूरह जुमा की आयत है, सूरह जुमा की आयत है ये। फरीज़ा बुज़ियतिस सलातु, जब नमाज हो गई, फंतशिरू फिल अर्ज़ि, फैल जाओ ज़मीन में, मुल्क में फैल जाओ। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल यानी रोजी, रोजी तलाश करो। नमाज जैसे फर्ज है, हलाल रोजी कमाना भी वैसी फर्ज है। हमने इबादतों को फर्ज समझा है, लेकिन कमाने को दुनिया समझा। क्या जी दुनिया में पड़ गए आलिमा भी पलाटी के धंधे कर रहे हैं, करने होंगे तेरे पेटे को दुख रहा है कमाना। तू तो तनख्वाह नहीं दे रहा, तू तो वही 10,000 15,000 हो तो गई ना, कहीं तो होना आलिमा नहीं, आलिमा सन्यासी नहीं, बाल बच्चे नहीं है बेचारों को, बाल बच्चे बीमार नहीं होते हैं। हुजूर फरमाते हैं तलबु कसबिल हलाल फरीज़तुन बअदल फरीज़ा, हलाल रोजी कमाना फर्ज के बाद अहम तरीन फर्ज है। एक शख्स इशराक चाश्त पढ़ा और दूसरा शख्स फजर पढ़ के गया, दुकान खोला, व्यापार करा, अफजल कौन है? वो दुकानदारी करने वाला ये इशराक चाश्त वाले से अफजल है। क्यों? बाल बच्चों की फिक्र है, अल्लाह ने जिनकी रोजी उसके जिम्मे दिया है उसकी फिक्र में लगा हुआ है, वो नफिल पढ़ने वालों से अफजल है। समझ में आया? दीन को हमने सिर्फ इबादतों तक महदूद किया, जैसे ईसाइयों ने उनमें राही बन गए,
چرچوں میں پڑھی ہوئی ہیں، رائی چرچوں میں پڑے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ عبادت میں کوئی زندگی وقف کر نہ اللہ نے فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، وہ رہبانیت جو انہوں نے اختیار کی عیسائیوں نے، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا ہے۔ شروع میں جوش میں آ کر رہبانیت اختیار کی، اس کے بعد نتیجہ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهِ، اس کی رعایت نہیں کی، اپنے اوپر جو ہے مصیبت ڈال دی، بھوکے رہنا، غاروں میں گفاؤں میں بال بچے چھوڑ کے سنیاسی بن جائے۔ اللہ نے کہا ہم نے وہ حکم نہیں کیا، بلکہ دین میں کامل داخل ہو جاؤ، کامل طور پر۔ ہمارا دین صرف عبادت تک ہے، معاملات یہ بھی تو دین۔ تو میں نے ایسے کیا 5 چیزوں کا نام دین ہے، یاد رکھو، کامل دین، کامل اسلام، 5 چیزوں کا نام۔ ایمانیات یعنی عقیدے، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، اور نمبر 4 اخلاق۔ دین میں بد اخلاقی تو کوئی گنجائش نہیں۔ اخلاق، اخلاق کسے کہتے ہیں؟ صرف مسکرا کے سلامہ کرنے کو اخلاق نہیں ہوتے، یہ تو 1% ہے۔ کسی مسلمان سے ملے مسکرا کر، خیر خیریت معلوم کرے، مسافہ کرے، لیکن اس کا نام کامل اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق نام ہے 4 چیزوں کا، 4 چیزیں جس میں وہ بااخلاق۔ نمبر 1 صل من قطعک واعف عن من ظلمک واعط من حرمک واحسن الی من اساء الیک۔ 4 چیزوں کا نام اخلاق ہے، یاد رکھو۔ جو تم سے رشتے ناطے توڑ دے اس کو جوڑو۔ 4 پیسے آ گئے، انہیں خاندان میں بچی نہیں کرتا۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ خبردار، رشتے ناتوں کا پاس و لحاظ پر صلہ رحمی کا حکم دیا گیا۔ صل من قطعک، جو تجھ سے تعلق توڑے اس سے بھی تعلق جوڑ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بہنوں میں جھگڑا ہو گیا ہے، اب اس کے جو ہے بچی یہ وہی نہیں کرتا ہے، اگر ارادہ نہیں کرے وہ بھاول ہے نا، وہ بھاول جو سکوت ہوتی کون سے بھی کرو، تمہارے بہن کی بچی نہیں کرتے آتے۔ اسی وجہ سے جب رشتے ناطے تم جو ہے توڑ دو گے تو تم اکیلے پڑ جاؤ گے دنیا میں، تمہارے دکھ سکھ میں کوئی نہیں آئے گا۔ صل من قطعک، حضور نے فرمایا اخلاق کا پہلا معیار یہ ہے، جو تم سے رشتے ناطے توڑ دے اس کو جوڑو۔ کوئی تم سے ناراض ہو گیا ہے، کوئی اکڑا تو تم اکڑ کے نہ کرو، وہ نے بات نہیں کرا میں کہیں کو کروں۔ حضور نے فرمایا یہ اخلاق، تم جاؤ سلام کرو، معافی مانگ لو، اپنی انا کو، خود غرضی کو ختم کرو، یہ ہے اخلاق۔
تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ مولانا دوست السلام علیکم، ہمارے کیا بعد میں ہنسی مگر کئی کو ملے وہی ہے مصیبت نہ دولنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جائے۔ اسلام میں دبلا پن کو کوئی راستہ نہیں، کیا لوگ تو اخلاق کسے کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا صرف من قطع، جو تجھ سے رشتہ ناتا دوستی توڑتے اسے بھی جوڑو، صلہ واعف عن من ظلم، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کرے۔ دل ٹوٹنے کی بات ہے کہ اخلاق یوں ہی نہیں آتے، یاد رکھو، اور پینا پڑتا ہے، اور غصہ پی لینا پڑتا ہے، بہت برداشت کرنے کے بعد یہ صفت پیدا ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایمان والوں میں سب سے بہتر گن احسنہم خلقا، جن کے اخلاق اچھے ہیں، بہت نمازی ہے اور حج کر کے آئے مگر ایسا بددماغ ہے کوئی خرید نہیں سکتا اس سے، یاد ہے کوئی وہ حاجی صاحب سڑک گیا ہے نہ، یاد رکھو دلوں کو جیتنے والی چیز صرف محبت ہے، محبت کے سوا کوئی ایسے ہتھیار نہیں ہے کہ کسی کے دل کو آتی۔ تو حضور نے فرمایا ایمان والوں میں سب سے بہترین وہ ہے جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ اخلاق کیا ہے؟ دوسرا درجہ واعف عن من ظلم، جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ آگے حضور نے حکم نہیں دیا، خود عمل کر کے بتایا۔ آپ کی تعلیمات عملی تعلیمات ہیں، پریکٹیکل نہیں۔ حضور نے صرف تھیوری نہیں دی، پریکٹیکل بھی ہے۔ اور تیسرا درجہ اخلاق کا، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تجھے محروم کرے اسے بھی تو عطا کر۔ یعنی بڑا بھائی باپ کی جائیداد میں حصہ نہیں دیا، پورا ہی ہڑپ کر دیا۔ یاد رکھو اگر باپ کی جائیداد ہڑپ کرو گے کبھی اوپر نہیں آؤ گے۔ لوگوں کی دعا میں رہو، بد دعا میں مت رہو۔ یعنی کمزور کیا کرتے ہیں؟ انتخاب نہیں لے سکتے، لیکن ان کی آہ جو ہوتی ہے نا زندگیاں تباہ کر دیتی ہیں۔ تو بڑے بڑے نے حصہ نہیں دیا، پھر کیا ہوا؟ اللہ نے چھوٹے بھائی کو محنت کے ذریعے سے خوب برکت دی۔ اب بڑے بھائی کو جو ہے الٹی نیتی شروع ہو گئی، اور پھر یہاں تک کہ وہ غریب ہو گئے، اب محتاج ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا تماشا نہ تو دیکھو بلکہ اس کی مدد کرو، انہیں تم کو محروم کرانا۔ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تجھے محروم کرے اگر وہ محتاج ہو جائے تو تو اس کو عطا کر، اس کو دے۔ کم سے کم شرم تو ہی نہیں۔ یاد رکھو احسان مت جتلاؤ، نیکی کرو اللہ کے واسطے، بدلہ لینے کے واسطے نہیں۔ تو اخلاق کا ایک معیار ہے، جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کرے۔ اب کوئی تمہارے کو پارٹنرشپ سے نکال دے، اب تم پریشان کر رہے ہیں، اللہ نے تمہارے رزق کے دروازے کھول دیے، پھر تم سدھر گئے اور بہت زیادہ سدھر گئے، اب وہ پارٹنر ڈاؤن ہو گیا،
تماشا نہ کو دیکھو، پرانی بات یاد مت دلاؤ، اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے، احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے جیسے تم پہ احسان کیا ہے تم دوسروں پہ احسان کرو۔ حضور نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے، اور تم لوگوں کو معاف کرو۔ اللہ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو تم بھی دوسروں کو معاف کرو۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے، بار بار غلطیاں کر رہے تھے۔ ایک دن حضرت کو بہت غصہ آیا، خادم سے کہا ارے میں تجھے کب تک بھگتوں ہوں، ابھی کب تک برداشت کرتے ہیں؟ تو بازو میں حضرت کے عزیز مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ، جنہوں نے سیرت کی کتاب لکھی سیرت المصطفیٰ، بہت بڑے عالم، پاکستان چلے گئے تھے، بہت بڑے عالم، حضرت شیخ کے رشتے دار تھے۔ حضرت شیخ نے خادم کو غصے میں آ کر کہا ارے میں تجھے کب تک بھگتوں، کتنا بھگتوں؟ مولانا ادریس صاحب نے فرمایا کان میں جتنا اپنا بھگتوانا چاہو، یعنی اللہ سے جتنا معاف کرنے کا تم ارادہ رکھتے ہو نا، تو خادموں کو بھی معاف کرو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا نہیں تم چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ دوسروں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے۔ تو اخلاق کا ایک معیار ہے، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تمہارے وقت پہ کام نہیں آیا اب اس کو ضرورت پڑے تو امتحان نہ کھولو، بلکہ تم اس کو بھی دو، اللہ تمہیں بھی دے۔ اور چوتھا معیار وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تیرا برا چاہے اس کے ساتھ بھی تو بھلائی ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ اپنے دکھ سے دکھی ہوتے تھے، اور ہمارے زمانے میں دوسروں کا سکھ دیکھ کے دکھی ہو رہے تھے۔ انہیں اتنا کیسا ترقی کرا ہے، انہیں کیوں سدھرا، اس کے بچے کیوں سدھرے؟ مولیوں کے بچے ڈاکٹر انجینئر کیوں بن گئے؟ تم چاہتے ہو مولیوں کے بچے فقیر رہنا، مخدرات اللہ نے پہلے لکھ دی۔ حدیث پاک میں ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں مکمل ہو جاتا ہے 4 مہینے میں، تو اللہ کے حکم سے فرشتہ اس میں روح ڈالتا ہے، وہ بچہ پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے فرشتہ اس بچے کے بارے میں 4 باتیں لوح محفوظ سے لکھ لیتا ہے، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کو رزق کتنا ملے گا، اور اس کا عمل کیا ہوگا، اور اس کا انجام کیا ہوگا، شقی ہوگا یا سعید، بد نصیب ہوگا یا خوش نصیب، جہنمی ہوگا یا جنتی ہوگا۔ یہ فائنل اسی وقت لکھا جا چکا ہے کہ روزی ہے جو دکھ سکھ ہے نا، وہ سب پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، بعد میں دنیا میں ہے۔ حضور نے فرمایا جب القلم بما انت لاق، تیرے بارے میں جو لکھا جا چکا ہے لکھ کر قلم خشک ہو گیا، اب وہی ہوگا جو لکھا جا چکا ہے، جس کو ہم مقدر کہتے ہیں، جسے ہم قسمت کہتے ہیں۔ تو حضور
وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تیرا برا چاہے تو اس کا بھی بھلا چاہے، کیونکہ وہ نادان ہے، اللہ نے تجھے سمجھ دی، عقل دی، ہدایت دی ہے، تو نادان کے ساتھ تو بھی نادان مت ہو جائے۔ یعنی جہالت کا جواب اگر جہالت سے دو گے تو جہالت بڑھے گی، ختم نہیں ہوگی۔ جہالت کا جواب اخلاق سے دو تو اخلاق وجود میں آئے۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بھلی بات کرو۔ حضور نے فرمایا اگر کچھ نہیں اپنے مومن بھائی سے مسکرا کر ہی ملو، یہ ہے اخلاق، یہ بھی دین ہے۔ یہ یعنی اور پانچویں چیز ہے حسن معاشرت، یعنی اپنے خاندان، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ باہر تو بہت پھرا اخلاق بتاتے ہوئے، لیکن گھر میں آتی ہی بد اخلاقی، گالی کرو، توڑ، کیا برتنا پٹک رہا، کیا چمچے پھینک رہا، وقت پہ کھانا نہیں پکئی کیا، کیوں تیرے باپ کی نوکر ہے؟ کھانا پکانا عورت کے ذمہ نہیں ہے، اس سے پہلے بولا تھا میں تمہارے۔ ہاں البتہ تم اس کے کچھ زیادہ کام کرو وہ تمہارے لیے زیادہ کام کرے۔ کمپرومائز کے ذریعے سے زندگی میں کامیابی حاصل ہو۔ بہرحال یہ سورہ بقرہ کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے کہا بنی اسرائیل سے داخل ہو جاؤ اس بستی میں، اس شہر جہاں پڑاؤ تھا نا، وادی تیہ میں، اس کے قریب بستی تھی۔ اللہ نے فرمایا ان کو من و سلوا اب اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ ایک ہی کھانا کھا کے تھک گئے نا۔ ہمارے لوگ شاکاہاری ہونا، مانساہاری سے تھک گئے، شاکاہاری ہونا نا تو فری میں نہیں ملے گا، جا کے محنت کرو۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اس بستی میں جاؤ، کھیتی باڑی کرو، محنت کرو، اب کیا کھانے کا ہے وہ تم کھا سکتے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب اس بستی میں داخل ہونا تو سجدہ شکر ادا کرنا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ یہ سجدے سے مراد شکرانے کا سجدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت تم کو دی، تمہارا کام ہو گیا تو اللہ کی اس نعمت کے شکرانے میں سجدہ کرنا، یہ سجدہ شکر کہتے ہیں۔ سجدہ شکر سنت ہے۔ اچھا عید کی نماز میں جو نمازیں ہیں نا واجب ہیں، کون سی نمازیں ہیں؟ وہ بھی شکرانے کی ہی ہیں۔ اللہ نے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دی، تراویح پڑھنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، تو شکرانے کی 2 رکعت عید کے لیے واجب۔ اچھا اللہ نے حج کی توفیق دی، قربانی کی استطاعت دی، تو اب بقرعید میں 2 رکعت نماز شکرانے کی ہے، اور وہ شکرانہ واجب ہے۔ اسی طرح سجدہ شکر ہے، اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب دروازے میں داخل ہونا شہر کے سجدہ شکر کرنا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یوں کہنا حِطَّةٌ حِطَّةٌ، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں۔ وَسَنَزِيدُ
المحسنين